صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رسول الله. دوستان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلایا اور اپنے دیدار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ خلا کے عالم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں۔ تو دوستان گرامی قدر، اس آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں جو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان فرمائی ہے تاکہ کوئی بندہ یہ شک نہ کرے کہ محبوب کیسے چلے گئے، وہ عرش پر کیسے گئے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ذہنوں سے اس سوال کو صاف کر دوں گا۔ پہلے اللہ نے اپنی پاکی بیان کی تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ میں جتنا پاک ہوں اتنا ہی میں قادر مطلق اس بات پر ہوں کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا سکتا ہوں۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا۔ سدیا طالب اتے مطلوب گیا اتے جبریل سی سد لے جان والا، تے بعض کہندے نے بنا دروازیاں تو گیا کس طرح عرش تے جان والا۔ اے پر عقل نو ابر کی دخل تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ سبحان اللہ۔ پتہ تو اس محبوب کو ہے کہ محبوب کس طرح گئے۔ اور پھر آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اب یہاں پر ہم عقل رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی کہ آپ بتائیے کہ برکت جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے یا مسجد کے باہر ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو پتہ چلا انبیاء اکرام کی جو وہاں پر قبریں ہیں، اور علماء اکرام نے مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پر جو انبیاء کی قبریں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ برکتیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے اپنے بندے کو اس لیے بلایا کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ جبریل محبوب کو اٹھانا نہیں ہے، یہ تو میرا محبوب ہے، اس کے پاؤں کے اوپر، اس کے جو پاؤں کا تلوا ہے اس کے اوپر اپنے کفوری ہونٹوں کو رکھو، اور جب محبوب ٹھنڈک محسوس کریں گے محبوب خود ہی بیدار ہو جائیں گے۔ پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا، نوریاں دے شاہ کلوں تلیاں چمائیاں تیری۔ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جبریل نے بیدار کیا نا، حضور کو براق پر سوار کیا، اب حضور براق پر بیٹھے ہوئے، حضور تشریف لے کر جا رہے، اور آپ اندازہ کریں براق جو ہے یہ برق سے نکلا ہے،
برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی. تو اب بجلی کتنی تیز ہے، یہاں سے اگر ہم بلب کا سوئچ آن کرتے ہیں تو اگر یہاں سے میلوں دور بھی بلب لگاؤ تو 1 سیکنڈ کے اندر وہ بلب آن ہو جاتا ہے، وہ بلب جل جاتا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ اگر بجلی اتنی تیز ہے جو برق ہے تو جو براق ہے وہ کتنا تیز ہوگا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں. مسجد حرام میں حضور نے نوافل ادا کیے، وہاں سے حضور چل پڑے. تو راستے میں ایک جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، اور یار رات کا وقت ہو تو اب دن کے وقت جو بندہ اگر ٹرین کے اوپر بیٹھا ہو نا تو بندہ دیکھے چیزوں کو، ارد گرد کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بندہ دیکھنا شروع کر دے. تو جو باہر آپ کو رنگ نظر آتے ہیں وہ رنگ متغیر ہو جائیں گے، وہ رنگ تبدیل ہو جائیں گے، آپ کو گٹ مٹ نظر آئے گی رنگوں کے اندر. لیکن محبوب کی نظر کا کمال دیکھیں، محبوب جس ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہیں محبوب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹیلا ہے اور اس کا رنگ کس طرح کا ہے، اور اندھیری رات ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا نا وہ 27ویں رجب المرجب کی رات کو ہوا. تو آپ جب یہاں پر دوست تشریف فرما ہے، آپ اندازہ کریں جب چودھری کا چاند چمکتا ہے نا تو رات کے وقت اس طرح لگتا ہے جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، ہر چیز واضح نظر آتی ہے. لیکن جیسے چاند ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، 27ویں رات تک جاتے جاتے چاند بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے اور رات کے وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، ظلمات کے ہر طرف پہرے نظر آتے ہیں. لیکن محبوب اتنی اندھیری رات میں بھی جانتے ہیں کہ اس ٹیلے کا رنگ کس طرح کا ہے. اور محبوب فرماتے میں نے وہاں پر دیکھا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور یار یہ ایک بات سوچنے کی ہے، نماز تو زندہ بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے، مردے کے اوپر تو نماز نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے ان کو قبر کے اندر زندگی عطا فرمائی ہے، تو پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہو. اب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اب ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ پر پیش کیا جاتا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو آپ سنتے ہیں اے پیارے محبوب جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا. تو اب پوچھتا ہے کہ محبوب آپ بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا معاملات ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی. اب زندگی اس نے سوال تو کیا تھا زندگی کے بارے میں کہ محبوب آپ کی زندگی کیا ہے مرنے کے بعد. تو حضور نبی اکرم کو چاہیے تھا کہ حضور بتاتے کہ میں قبر میں زندہ ہوں گا، یا حضور اس کو کوئی اور جواب دیتے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے بھی آگے کا جواب عطا کیا. فرمایا تو زندگی کے بارے میں پوچھتا ہے، میں تجھے اس سے آگے کا بتا دیتا ہوں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے، مٹی ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. اور فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، نبی اللہ ہوتا ہے جو وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو قبر میں رزق عطا فرماتا ہے. اب تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رب فرماتا ہے لنوریہ، ہم نے ان کو اس لیے بلایا وہاں پر لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اب یہ نشانی ہے یار بندہ جب راستے میں جا رہا ہو تو بندہ دیکھتا ہے، ارد گرد کے ماحولیات کو دیکھتا ہے، وہاں پہ لگے ہوئے جو درخت ہیں ان کو دیکھتا ہے، بازارات کو دیکھتا ہے. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، حضور نے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو پتا چلا کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. اب محبوب وہاں سے چلتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے مسجد اقصیٰ کے اندر تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہے. اب یہ بات عقیدے کی ہے، ذوق کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں،
پھر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام براق پر حضور سوار ہے، اور براق وہاں سے سرخ ٹیلے سے مسجد اقصیٰ تک جانے میں کتنی دیر لگائے گا؟ چند سیکنڈوں کے اندر، لمحوں کے اندر وہاں پر براق پہنچ جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام وہاں پر دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہے۔ اب میرا ذوق کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضور نے دیکھا تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر نماز کو ترک کر دیا کہ اس نماز کو چھوڑتا ہوں، وہاں جا کر امام الانبیاء کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے، اور اب حضور نے جب وہاں پر جماعت کروائی، پھر آگے بڑی باتیں کرنے کے لیے، لیکن میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور وہاں سے پھر آسمان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ عنایت ہوا 50 نمازوں کا۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور کیا تحفہ لے کے آئے؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ عرض کیا حضور واپس چاہیے، اپنی امت پر کرم کریں، ان کو مختصر کروا لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، اور اس طرح حضور چکر لگاتے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر طور پہاڑ پر کھڑے ہو کر عرض کیا تھا کہ اے میرے رب، کوئی ایسی ہستی ہوگی جو تجھے دیکھ سکے گی؟ تو رب نے کہا تھا موسیٰ وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا۔ اب محبوب علیہ السلام بار بار جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے تھے ان کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر لاتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان جلووں کی زیارت کرتے رہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے، کوئی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بندہ سوال کرے نا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے کس کو دیکھا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہے کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہیں گے کہ میری آنکھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی، میں تو نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن جس نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں پہ بھی لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا